بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بات میں آتا ہے حضرت ام سلمہ کی حدیث میں بھی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی روایت ہے اور صحابہ کرام سے بھی روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام شاید یہ کئی بار یہ واقعہ پیش آیا ہو، حضور نے اس طرح فرمایا ہو یا جس طرح بھی۔ اچھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اپنی چادر تھی، بڑی چادر، حضور کی سنت ہے آپ اپنے اوپر رکھتے تھے، وہ آپ نے لی ہوئی تھی۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد حضرت امام حسن آ گئے، ان کو آپ نے اس چادر میں لے لیا، پھر حضرت حسین آئے، وہ خود اس چادر میں داخل ہو گئے، پھر سجدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا تشریف لے آئی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی شامل کر لیا، پھر علی المرتضیٰ آئے بعد میں، حضور نے ان کو بھی اس چادر میں لے لیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں دعا کرتے کہ اللہم ہؤلاء اہل بیت، یا اللہ یہ میری اہل بیت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ یہ بھی میری اہل بیت۔ اللہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کو اہل بیت قرار دے دیا، پر اب حضور ان کو اپنی اہل بیت میں شامل فرما رہے ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اہلیہ تھی ام سلمہ، اس کے گھر میں یہ واقعہ ہوا، وہ بولی کہ حضور کیا میں بھی شامل ہوں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی جگہ پر ہو۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ تمہیں تو خدا نے شامل کر دیا ہے، تم کو اپنی جگہ پر اہل بیت ہو، اب یہ اولاد کو شامل کرنا۔ لہذا یہ بہت بڑی یہ ناانصافی ہوگی کہ ازواج مطہرات کو حضور کی اہل بیت سے نکال، بیوی کو گھر سے نکال کے پچھو اہل بیت کے لیے بنے گی۔ اللہ ماہ محرم کا یہ بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس میں اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانیوں کا ذکر آتا ہے، ان کے فضائل اور مناقب کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ اس لیے آیت کریمہ کا مشہور حصہ میں نے تلاوت کیا ہے، جو خطابات میں اہل بیت کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بے شک اللہ پاک نے ارادہ فرما لیا ہے اے نبی کے گھر والوں، تاکہ ہر قسم کی نجاست سے تم سے دور کر دیا جائے اور تمہیں پاک اور ستھرا کر دیا۔ اس آیت کریمہ کے حصے سے بعد روایات کے پیش نظر کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اہل بیت صرف 5 تن پاک، نبی کریم علیہ السلام کی ذات، علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، سیدہ کائنات اور حسنین کریمین
یعنی یہی مراد ہے جو کہ دعویٰ بالکل غلط. آج ہم نے کوشش کرنی ہے اس بات کو واضح کیا جائے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت میں کون کون آتا ہے. اہل کا لفظ چونکہ بڑا مشہور ہے اور لفظ اہلیہ بھی بڑا مشہور ہے. اہل خانہ بھی کہتی ہیں گھر والے. جب خالی اہلیہ کا ذکر ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بیوی. تو کسی صورت میں بھی بیوی کو یا بیویوں کو اہل خانہ میں سے یا اہل بیت سے نکالا نہیں جا سکتا کسی طرح. لہذا قرآن مجید کے سیاق و سباق سے انشاءاللہ تعالی یہ بات ثابت ہوگی کہ اہل بیت شروع ہی نبی کریم علیہ السلام کی بیویوں سے ہوگی. وہ آیات جن سے شروع ہوتا ہے یہ سلسلہ اللہ تبارک و تعالی اپنی حبیب ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے شروع فرماتا ہے اپنے خطاب. اور اسی خطاب کے درمیان یہ آیا کریمہ کا حصہ بھی آتا ہے کہ یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. وہ بھی انہی کو خطاب ہوتا ہے, ازواج مطہرات کو خطاب ہوتا ہے. یہ بات بالکل حق ہے کہ اہل بیت شروع بیویوں سے ہوتی ہے, اس میں ساری اولاد. جب آل کا لفظ آتا ہے کئی اور رشتے دار بھی اس میں آ جاتے ہیں. لہذا قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد یہاں سے شروع ہوتا ہے یا نساء النبی, اے نبی کی بیویوں. یہاں سے خطاب شروع ہوتا ہے. لستن کاحد من النساء ان اتقیتن, تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم تقوی اختیار کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کا نام تقوی ہے. اگر تم تقوی اختیار کرو تو تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو. مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں کوئی عورت تم جیسی نہیں ہو, تمہاری نسبت ایسی ہے, اس نسبت نے تمہیں پوری کائنات میں ممتاز کر دیا ہے کہ تم دوسری عورتوں جیسی نہیں, تمہارے جیسی کوئی عورت نہیں. فلا تخضعن بالقول, بس جب کسی غیر محرم سے بات کرنے کا موقع آئے تو تمہارے لہجے میں نرمی نہیں ہونی چاہیے. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ, کیونکہ نرم لہجے سے جب کوئی خاتون بات کر رہی ہوتی ہے تو بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں روگ ہوتا ہے, جن کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے, وہ کوئی تما نہ کر بیٹھے. وَقُلْنَ قَوْلًا كَرِيمًا, اور باوقار انداز سے بات کیا کریں. امہات المومنین سے کئی لوگ آ کر سوال کر, ان سوالوں کا جواب ان کو دینا پڑتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کرنے کا طریقہ بھی سکھا دیا کہ تم سرور انبیاء کی بیویوں ہو, تمہیں اس طریقے سے بات کرنا چاہیے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ,
اور ٹھہری رہو اپنے گھروں میں، یعنی زیادہ بلا ضرورت، بلا عذر شرعی باہر جانا بازار میں یا اس طرح نہیں، گھر میں رہا کرو۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور اپنی آرائش کی نمائش نہ کرو، یعنی بن صبر کر غیروں کے سامنے نہیں آنا، جیسے کہ دور جاہلیت میں رواج تھی۔ دور جاہلیت میں عورتیں بن صبر کر باہر بازاروں میں اس طرح آتی جاتی تھی، تو یہ دور جاہلیت کا طریقہ ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خصوصی خطاب کے ذریعے احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ جاری فرما رہے ہیں کہ پردے کا خیال رکھنا ہے، بات کا طریقہ بھی بتا دیا، اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ نماز کی پابندی کر۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کو نماز کی پابندی کا حکم ہے، تو دوسری مسلمان عورت پھر اس کی کیا حیثیت ہے کہ وہ نماز کی پابندی نہ کرے۔ اور زکوٰۃ ادا کیا کرو، یعنی تم میں سے جو صاحب نصاب ہے وہ زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کیا کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ یہ جو ہماری مائیں ہیں، جو ہمارے آقا کی بیویاں ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اطاعت کیا کرو اللہ کی، یعنی اللہ کی ہر بات مانی کرو، اور نبی کریم علیہ السلام کی ہر بات مانی کرو۔ اللہ کا کوئی ایسا حکم نہیں جسے معمولی سمجھا جائے اور جس پر توجہ نہ دی جائے، جسے نہ مانا جائے۔ اللہ کا کوئی ایسا حکم نہیں۔ جب بھی اللہ کا حکم آئے، اللہ کسی چیز کو کرنے کا کہہ دے، کسی چیز سے منع فرما دے، تو اس حکم پر عمل پیرا ہو جانا ایک انسان کے لیے لازم ہے، ضروری۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح اپنے حکم پر چلنا لازم قرار دیا ہے، اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کے حکم پر چلنا بھی لازم قرار دیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا انما یرید اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ یہی چاہتا ہے لیذھب عنکم الرجس، دور کر دے پلیتی کو تم سے، اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں۔ اللہ پاک یہی چاہتا ہے کہ دور کر دے تم سے پلیتی کو، اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں، وَيُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا، اور تمہیں پوری طرح پاک اور صاف ستھرا کر دے۔ اچھا، اب میرا خیال ہے کہ ہر بندے کو یہ بات سمجھ آ رہی ہوگی کہ یہ خطاب کن کو ہو رہا ہے۔ شروع میں یا نشان نبی ہے، نبی کی بیوی، اب تک یہاں تک اللہ تبارک و تعالی یہ ساری کی ساری بات ہمارے آقا حضور سرور کائنات کی ازواج مطہرات سے فرما رہے ہیں، اور یہ خطاب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس میں اپنا ارادہ ظاہر فرمایا ہے، پہلے ارشاد فرمایا کہ یہ کام کرو، یہ کام کرو، آخر پہ فرمایا اللہ کی اطاعت بھی کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت بھی کرو۔ اب اس کا مقصد بیان فرما دیا ہے کہ یہ جو احکامات تم پر لاگو کیے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے
کہ جو بھی ان احکام پر چلے گا وہ پاک اور ستھرا ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تمہارے ظاہر و باطن کو پاک کرنا چاہتا ہے۔ اب قرآن مجید کی سیاق و سباق اور قرآن مجید کی نص سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب اہل بیت کا لفظ شروع کہا جاتا ہے تو اہل بیت شروع ہی حضور کی بیویوں سے ہوتا ہے۔ بعض لوگ اس بات پر بضد ہیں، یہ حدیثوں کا سہارا لیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ام سلمہ کی حدیث میں بھی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی روایت ہے، اور صحابہ کرام سے بھی روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، شاید یہ کئی بار یہ واقعہ پیش آیا ہو، حضور نے اس طرح فرمایا ہو یا جس طرح بھی، اچھا، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اپنی چادر تھی، بڑی چادر، اور حضور کی سنت ہے آپ اپنے اوپر رکھتے تھے، وہ آپ نے لی ہوئی تھی، تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد حضرت امام حسن آ گئے، ان کو آپ نے اس چادر میں لے لیا، پھر حضرت حسین آئے، وہ خود اس چادر میں داخل ہو گئے، پھر سجدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا تشریف لے آئی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی شامل کر لیا، پھر علی المرتضیٰ آئے بعد میں، حضور نے ان کو بھی اس چادر میں لے لیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں دعا کرتے کہ اللہم ہؤلاء اہل بیت، یا اللہ یہ میری اہل بیت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ یہ بھی میری اہل بیت۔ اللہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کو اہل بیت قرار دے دیا، پر اب حضور ان کو اپنی اہل بیت میں شامل فرما رہے ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اہلیہ تھی ام سلمہ، اس کے گھر میں یہ واقعہ ہوا، وہ بولی کہ حضور کیا میں بھی شامل ہوں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی جگہ پر ہو۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ تمہیں تو خدا نے شامل کر دیا ہے، تم کو اپنی جگہ پر اہل بیت ہو، اب یہ اولاد کو شامل کرنا۔ لہذا یہ بہت بڑی یہ ناانصافی ہوگی کہ ازواج مطہرات کو حضور کی اہل بیت سے نکال، ہاں جی، بیوی کو گھر سے نکال کے پچھو اہل بیت کے لیے بنے گی، ہاں جی، اللہ۔ اب یہ بات بالکل حق ہے کہ اہل بیت میں سب سے پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات شامل ہیں، اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد حقیقی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی 3 صاحبزادیاں جو سیدہ کائنات سے بڑی صاحبزادی۔ ایک طبقہ جو ہے نا وہ اس چیز پر ضد ہے کہ حضور کی بیٹی ایک ہی ہے، باقی حضور کی صاحبزادیاں نہیں۔ یہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھ دینے والی بات ہے، اور ان صاحبزادیوں کو بھی دکھ دینے والی بات ہے۔ ان کے لیے کسی اولاد کو کوئی یہ کہے، اس کے اپنے اصلی باپ کے حوالے سے کہے کہ تم ان کی اولاد نہیں ہو، تو اس کو کتنا دکھ ہوگا۔ ہر کسی کو، ہر اولاد کو اپنے نام پر ماں باپ کی اولاد ہونے پر فخر ہوتا ہے، اسے کوئی کہے کہ تم تو ان کی اولاد ہی ہو، تو اس کو کتنا دکھ ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شیعہ بالکل انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ تو جو بیویاں حضور کے پاس آئی وہ پچھلے خامدوں سے،
پچھلے خامدوں سے جو پچھلے خامد سے جو آتی ہے نا، کوئی بیٹی ہو تو اس کو ربیب کہا جاتا ہے، جو بھی اولاد ہو اس کو ربیب کہا جاتا ہے۔ وہ صرف ایک ہی حضرت ام سلمہ آئی تھی جن کی اولاد پہلے بھی تھی، تو ان کو کسی نے بھی نبی کریم علیہ السلام کی اولاد نہیں قرار دیا۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے بھی جو بالکل بچپن میں فوت ہو گئے، اور نبی کریم علیہ السلام کی صاحبزادیوں میں سے سب سے پہلی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی، یہ چاروں صاحبزادیاں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے۔ نبی کریم علیہ السلام کے سلب سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے یہ چاروں صاحبزادیاں ان کی اولاد۔ صاحبزادے بھی ایک صاحبزادہ ماریہ قبطیہ سے تھی، اور باقی جو صاحبزادے تھے ایک دو جو جیسے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے تھی، ساری اولاد میں سے۔ اللہ تو پہلی صاحبزادی جن کا نام حضرت زینب، دوسری کا صاحبزادی کا نام رقیہ ہے، تیسری صاحبزادی کا نام ام کلثوم ہے، اور چوتھی صاحبزادی کا نام سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی چار صاحبزادیاں ہیں۔ صاحبزادی بھی ایک کا ہی ذکر آتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے یہ صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن کا بیٹا تھا ابو العاص، اس کے ساتھ ہوا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی کی زندگی میں ان کی بہن کے بیٹے کے ساتھ، اب اس وقت نبی کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، اور دوسری صاحبزادیوں کے بھی نکاح ہوئے تھے۔ حضرت رقیہ کا نکاح بھی پہلے ہو چکا تھا حضرت زینب کے بعد، اور ام کلثوم کا بھی۔ نبی کریم علیہ السلام کے جو قریبی رشتہ دار تھے، یہ آپ کے جو چچے تھے، حضرت عباس، حضرت حمزہ، ابو طالب، اور ابو لہب جو تھا نا بہت بڑا دشمن تھا، جو جب حضور نے اعلان فرمایا نبوت کا تو دشمن بن گیا۔ پہلے وہ بھی قریبی رشتہ دار تھا اور رشتہ داروں کی طرح ہی رہتا تھا۔ اس کے دو بیٹوں کے ساتھ رشتہ داری کی بنیاد پر رشتے اس وقت ہو رہے تھے۔ دو صاحبزادیاں اس کے دو بیٹوں کے ان سے نکاح ہوئے تھے نبی کریم علیہ السلام کے صاحبزادی۔ جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، حضرت زینب کی رخصتی ہو چکی تھی، اور ان دو صاحبزادیوں کی جو ابو لہب کے بیٹوں کے ساتھ نکاح تھے، ان کی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ آپ نے جو اعلان نبوت فرمایا تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم یہ رشتے ختم کر دو، تو انہوں نے ختم کر دیا، اور وہ یکے بعد دیگرے دونوں، پہلے ایک بیٹی کا نکاح حضرت عثمان سے کیا، وہ وفات پا گئی، اب پھر دوسری کا جب نکاح کیا تو وہ بھی وفات پا گئی۔ تو اس وقت نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری 100 بیٹی بھی ہوتی تو ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دیتی۔ اور ایک اور بڑا دھوکہ دیا جاتا ہے، جب مباہلہ ہوا عیسائیوں کے ساتھ، نجران کے عیسائیوں کے ساتھ، نبی کریم علیہ السلام نے یہ ثابت کر دیا دلائل سے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بندی ہیں، پیغمبر ہیں، جبکہ وہ کہتے تھے کہ وہ اللہ کی اولاد ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ حضور نے ثابت کر دیا، لیکن وہ ہر دھرم سے نہیں مانے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ چلو پھر مباہلہ کرو۔ مباہلے کے لیے ایک
میدان میں آنا ہوتا ہے دونوں فریق نے، دونوں فریق ایک دوسرے کے لیے بد دعا کرتے ہیں اور جو جھوٹا ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے. نہ تو ابنانا و ابناکم و نسانا و نساءکم و انفسکم، تم اپنے آپ کو لے آؤ، اپنی اولاد کو لاؤ، اپنی عورتوں کو لاؤ، خود کو لاؤ. یہ تو نبی کریم علیہ السلام جس وقت مباحثہ کے لیے تشریف لے گئے اس وقت آپ کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ تھے. اچھا، حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا تھی اور دو حسنین کریمین یہ افراد تھے، یعنی 5 تن تھے اس وقت. اب اعتراض ہے لوگوں کا کہ اگر اور بھی حضور کی بیٹیاں ہوتی تو وہ بھی ساتھ ہوتی، جب اکیلی فاطمہ الزہرا ہیں تو اس کا مطلب بیٹی یہ مبالغہ جو ہے نا یہ 10 ہجری کو ہوا ہے. 9 ہجری تک نبی کریم علیہ السلام کی تینوں صاحبزادیاں کا انتقال ہو چکا تھا. اس وقت وہ دنیا میں موجود ہی نہیں تھی، اگر موجود ہوتی تو وہ بھی جاتی. وہ نبی کریم علیہ السلام کی صاحبزادیاں. جو اس میں شک کرتا ہے وہ شکی ہے، وہ بد نصیب ہے جو اس میں شک کرتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی صاحبزادیاں وہ 3 نہیں تھی. اللہ تو یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم علیہ السلام کی پہلی صاحبزادی تھی، اس کا ابو العاص جو خدیجۃ الکبریٰ کے بھانجے تھے، ان کے خالہ زاد تھے، ان سے ان کا نکاح ہوا تھا. حالات سنگین ہوئے لیکن اس نے طلاق نہیں دی اور دکھ بھی نہیں پہنچایا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ حضور کی صاحبزادی. نبی کریم علیہ السلام نے ہجرت جب فرمائی، میں یہ چاہتا ہوں کہ اہل بیت کا چونکہ ذکر شروع ہے تو آپ کی دوسری صاحبزادیوں کا بھی ذکر ہو جانا چاہیے، اور ہر مسلمان کو اپنے آقا کی صاحبزادیوں کا علم ہونا چاہیے. اللہ حضور ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، یہ وحی رہی. اچھا، جب معرکہ بدر ہوا، معرکہ بدر میں وہ ابو العاص ان کا نام تھا، نبی کریم علیہ السلام داماد جو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر تھے، وہ بھی آئے تھے حضور کے مقابلے میں اور وہ قیدی بن گئے. کچھ لوگ مارے گئے کفار کے اور یہ جو تھے نا یہ قیدی بن گئے. اور پھر یہ فیصلہ ہوا کہ یہ قیدی فدیہ دے کر اپنے آپ کو آزاد کروا سکتے ہیں. ان قیدیوں کے پیغامات ان کے گھروں میں گئے، مختلف قسم کے جو فدیے تھے وہ لے کے ان کے ورثاء آئے اور ان کو پھر آزادی ملی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان قیدیوں میں تھے. تو انہوں نے کہا کہ بھتیجے آپ فدیے کا کہہ رہے ہیں تو میرے پلے تو کوئی شے نہیں. وہ ایمان لانے کا سبب کیا بنتا ہے؟ میرے پلے تو کوئی چیز ہی نہیں، نہ میرے کوڑے نہ پیچھا کوئی شے پئی ہے، تو میں فدیہ کیسے دوں گا؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، چاچا جب ٹرن والے چاچی نو کیا صحیح بھی اوتھے میں فلاں جگہ تے اتنی رقم رکھی ہے، میں آ گیا تے میں خود کر لواں گا، نہیں جے میں ادھر کدھر لگ گیا پلے تو پھر پیچھوں کر لینا، وہ بھی تیرے کول نہیں. حضرت عباس کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پوچھا کیا ہوا آپ کو؟ کہنے لگے یہ بات نبی کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، کیونکہ یہ اللہ کو پتہ ہے یا میری بیوی کو پتہ ہے یا میرے کو پتہ ہے، اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ حضور کے علم غیب پر ایمان لائے تھے کہ یہ بات صرف نبی جان سکتا ہے. اب میں مان گیا کہ آپ سکتے ہیں.
اب ابو العاص کی رہائی کے لیے ہمارے آقا کے ساتھ دادی ان کی اہلیہ حضرت زینب نے سونے کا ایک ہار بھیجا، وہ ہار جو ان کی والدہ نے ان کے نکاح کے وقت تحفے میں دیا تھا۔ اب اس کا دیور لے کر، ابو العاص کا بھائی لے کر پہنچا، اور یہ جو فدیت یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیے جا رہے تھے۔ وہ ہار جب حضور کے سامنے آیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو، بڑا تعجب ہوا صحابہ کرام، بڑا تعجب ہوا صحابہ کرام کو کہ یہ کیا ہے؟ یہ تو اس وقت ایک حکمران کی حیثیت سے اور پروقار حکمران کی حیثیت سے تشریف فرما ہے، اور یہ ہار سامنے آیا تو دور رونے لگے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا پھر صحابہ کرام کو کہ یہ اس ہار کے پیچھے ایک بڑی داستان ہے۔ یہ ہار میری صاحبزادی حضرت زینب کا ہے، اور وہ میری وفادار بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اس بیٹی کو تحفہ دیا تھا۔ آج اس نے اپنے شوہر کی رہائی کے لیے یہ پیش کر دیا ہے، مجھے ایک پر دکھ ہوا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر تم اجازت دو، صحابہ سے فرمایا اگر تم اجازت دو، دیکھو حضور ہر بات میں یعنی صحابہ سے مشاورت کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ اگر تم حضور حکم بھی جاری کر سکتے ہیں، آپ حاکم حکم جاری کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، صحابہ سے مشورہ، اگر تم اجازت دو تو اس کا فدیہ کوئی اور ٹھہرا دیا جائے اور ہار میری بیٹی کو واپس کر دیا جائے، کیونکہ اس کی ماں کی نشانی۔ صحابہ عرض کریں یا رسول اللہ فدا کا امیدوار، سب کچھ آپ پر قربان، آپ جیسے فیصلہ فرمایا میں نے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کے دیور کو کہ یہ میری بیٹی کو جا کر ہار واپس کر دینا، اور فدیہ اس کا تیرے بھائی کا یہ ہے کہ یہ جب وہاں جائے گا تو میری بیٹی کو میرے پاس پہنچا دے۔ پھر ایسا ہی ہوا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے پھر حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اپنے قریبی آدمی کو بھی بھیجا، اور پھر انہوں نے بھی وعدہ پورا کیا۔ جب انہوں نے وعدہ پورا کیا اور حضرت زینب کو یہاں پہنچا دیا، پھر کسی معاملے میں کہ کچھ لوگوں کی رہائی کے لیے یا ان کا مال واپس لینے کے لیے جو کسی غزبے میں یا کسی طرح مسلمانوں کے پاس آ جاتا، پھر وہ حضرت آپ زینب پھر ادھر آ جاتے۔ انہوں نے جب یعنی حضرت زینب تو حضور کے گھر تھی نا، لیکن نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے تو وہ یہاں پہنچے تو مسلمانوں اور کفار کے درمیان چونکہ جنگیں ہو رہی تھی تو ان کو فکر نہ ہے کوئی حضرت زینب کو، انہوں نے سمجھا کہ شاید ان پر کوئی حملہ نہ کر دے، تو آپ نے بلند آواز سے اپنے گھر سے کہا کہ مسلمانوں یہ ابو العاص آیا اور میں اس کو پناہ دیتی ہوں، یہ حق تھا مسلمانوں کا۔ نماز کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا کہ آواز تم نے سن لی ہے، پہچان ملی ہوگی، کس کی ہے اور کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی حضور بالکل ٹھیک ہے، حق ہے ان کا، ہم اس کو پناہ مانتے ہیں اس پناہ کو۔ اس نے پھر مطالبہ کیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مطالبہ بھی پورا کیا۔ واپس جا کے اب وہ یہ کہنے لگا کہ اس میں بھی اب کوئی شک کرنے کی گنجائش ہے کہ اسلام پر حق ہے اور رسول پر حق ہے۔ اس وقت وہ بندہ مسلمان ہو، حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ وہ پھر مسلمان ہو کے مدینہ میں آئے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اپنی صاحبزادی کو ان کے ساتھ ان کی زوجیت میں دے دی۔
تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صاحبزادی جن کا ذکر ہو گیا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ، تھوڑے سے حالات بیان کرنے کے بعد میں نے یہ موضوع اس لیے اختیار کیا ہے کہ حضور کی ساری اہل بیت کا ذکر ہونا چاہیے، کیونکہ 5 افراد کا ذکر ہوتا ہے حضور کا اہل بیت میں، آپ کی صاحبزادی فاطمہ الزہرا کا، علی المرتضیٰ کا اور صاحبزادوں کا، باقی اہل بیت کو ایک طرح لوگوں نے ایک طرف کیا ہوا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر حضور کی اہل بیت حضور کی ساری بیویاں ہیں، اس کے بعد پھر آپ کی ساری صاحبزادیاں، پھر علی المرتضیٰ، پھر حسنین کریمین، یہ سارے نبی کریم علیہ السلام کے اہل بیت ہیں۔ ان کے حالات بھی انشاءاللہ بیان ہوں گے اور ان کی افرادی جو مطلب نفری ہے وہ ساری وہ بھی بیان ہوگی کہ حضور کی صاحبزادیاں بھی برحق ہیں اور 4 ہیں۔